أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. معزز حضرات اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ابھی پڑھی ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین ایک ایسی بڑی حقیقت کا اظہار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر اس حقیقت کو ہم صحیح معنوں میں سمجھ لیں گے تو تب یقیناً اللہ کے بندے بن کر ہم زندگی ضرور گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے، کیا مومن، کیا کافر، کیا مالدار، کیا غریب، کیا تندرست، کیا بیمار، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی ساتھ خطاب کر کے بتا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہو۔ پل پل کے لیے، کبھی ایک پل کے لیے بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ بالکل گنا کے کھڑا ہو سکتا ہوں، میں اپنے آپ کامیاب ہو سکتا ہوں، میں اپنے آپ سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا۔ ویسے تو کائنات کی ہر چیز یقیناً اللہ رب العالمین کی محتاج ہے، اور اسے معلوم ہے کہ ہاں ہم کو اللہ تعالیٰ کی پل پل ضرورت ہے، مگر یہ انسان ہی ایسا انسان کہ اللہ رب العالمین کا وہ محتاج ہوتے ہوئے بھی ہر چیز کے لیے، ایک ایک دانے کے لیے، ایک ایک پانی کے قطرے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس انسان کو یہ چیز یاد نہیں رہتی، اور وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے اور اپنی جگہ پر سمجھتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر بہت کچھ کر لے سکتا ہوں۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے لوگو، اے انسانوں، تم اس حقیقت کو کبھی مت بھولو، اس بات کو کبھی مت بھولو کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوں گے۔ ایک پل کے لیے بھی تم اللہ تعالیٰ کی ضرورت سے بالکل جو ہے کیا ہے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اور صحیح معنوں میں بندہ جب اس حقیقت کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو واقعی اللہ تعالیٰ کا محتاج بنا کر اللہ رب العالمین کے آگے جھکتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، تو تب یقیناً اس کی اپنی جو ہے بندگی صحیح معنوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسی عبادتیں وغیرہ مقرر کیا ہے کہ ان عبادتوں کے انجام دینے میں ہماری اپنی محتاجی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، یہ جو کیا ہے وہاں بات سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے بارہا سنا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادتوں کا نچوڑ اور تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دعا کے اندر بندہ جب اللہ رب العالمین کے آگے روبرو ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنی محتاجی کا وہ اظہار کرتا ہے کہ پروردگارا، میں اس لیے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں کہ میں تیرا محتاج ہوں۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا کہ دعا ایک ایسی عظیم عبادت کہ بالکل اس سے جو ہے کہ تمام عبادات کا مغز اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ گودا نلی کے اندر ہوتا ہے تو وہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، تو ویسے ہی دعا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ الدعاء هو العبادہ یا الدعاء مخ العبادہ۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ جو کیا ہے قرآن مجید کی آیت میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے اس سے اعراض کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں والذین یستکبرون عن عبادتی بول کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ اللہ کو پکارے، اور اللہ تعالیٰ کو جو نہیں پکارتے اس سے اگر اکڑتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ہم انسانوں کو، خاص کر ایک مومن، اس کی اپنی تو زندگی میں کبھی بھی اس پر فراموشی یعنی نسیان اس پر طاری ہونا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں فرمایا کرتے تھے تو اس میں سے ایک دعا آپ کی یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ، اے حی اے قیوم، یہ جو اللہ تعالیٰ کے بالکل جو کیا ہے اسم اعظم اس کو بھی جو کہا ہے بعض اہل علم نے کہ اس کے ذریعے بندہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ میں تیری رحمت سے ہی مدد چاہتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملات تو درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے بالکل بھی مت کر، ولا تکلنی الی نفسی، کتنی مدت کے لیے؟ طرفۃ عین، پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی تو مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے مت کر دے، تو اپنی جو کیا ہے مدد مجھ سے چھین نہ لے، یہ کبھی بھی نہ ہو۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالی ہم کو یاد دلاتے ہیں کیونکہ ہمارے اپنے اندر اکڑ نہ پیدا ہو، ہمارے اپنے اندر غرور اور تکبر نہ پیدا ہو جائے۔ ہمیشہ ہم کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ بالکل جو کیا ہے مستغنی ہے، کوئی انسان کبھی مستغنی ہو ہی نہیں سکتا، بے نیاز کہ میں کسی کا محتاج نہیں، ایسا بالکل جو ہو نہیں سکتا۔ جب بھی آدمی اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھتا ہے کہ میں اب بے نیاز ہوں، میرے پاس دنیا کی ساری آسائشیں، سارے خزانے ہیں، سب کچھ ہے، میں کسی کا محتاج نہیں، جب آدمی سمجھتا ہے وہیں سے وہ طغیانی پر اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جب بھی طغیانی پر اترتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، تو یہ سب کب کرتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے بے نیاز ہوں، مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ غلط خیال، یہ تصور اس کے اپنے ذہن میں سماتا ہے تو تب یقیناً وہ بندہ ایسے ہی بالکل طغیانی پر اتر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ عام انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کسی خاص انسان کو لے کر نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ جس انسان کے اندر بھی یہ سوچ آ جائے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، میں بے نیاز ہوں، اگر یہ خیال اس کے ذہن میں آ جائے تو پھر یقیناً وہ طغیانی پر اتر آئے گا، حد سے تجاوز کرنے لگے گا، اکڑنے لگے گا، تکبر کرنے لگے گا، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کے حکم سے حرکت کرتا ہے یا ساکن ہوتا ہے، جو بھی اس کائنات کے اندر ہوتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ہمیں بتایا گیا کہ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ اللہ سے تم بے نیاز ہو سکتے ہو،
کیونکہ کائنات کی ایک ایک چیز میرے اپنے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حقیقتیں ہم کو بتائی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہم کو جو ہے اس حقیقت پر سے اسی لیے پردہ اٹھاتے ہیں، یہ اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر بندگی کے ساتھ ہماری اپنی زندگی ہم گزار سکیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز، جیسے کہ اللہ نے خود بتایا کہ واللہ الغنی واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگوں تم جو نہ ہمیشہ اللہ کے محتاج ہو، لیکن اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز اور بالکل قابل تعریف اور قابل ستائش ہے۔ مگر یہاں ایک بات یہ بھی ہم کو غور کرنے کی ہے کہ دنیا میں جب کوئی آدمی کسی کا محتاج ہو جائے اور جب کسی آدمی کو ذرا مرتبے میں بڑا کوئی مقام عطا ہو گیا اور اس کے ماتحت کام کرنے والے بہت سارے کام کرتے ہیں، جب اس آدمی کا اس کے ماتحت رہنے والا محتاج ہوتا ہے کہ یہ میرا مینیجر ہے، یہ میرا اپنا باس ہے، یہ میرا فلاں ہے، جو پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، اس کے ماتحت کام کرنے والے جو بھی ہوتے ہیں، تو جو ایسا بڑا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے منصب کا اور اپنے مرتبے کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کبھی اس کے اپنے ماتحت اس کے محتاج ہوتے ہیں تو ان کو وہ لٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو تم میرے محتاج ہو تو چلو جب تمہارا کام آئے گا میری طرف تم آؤ گے تو میں دیکھ لوں گا تم کو۔ یہ ایک طرح سے انتقام کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین سب سے بے نیاز ہونے کے باوجود اور ہم سب اس کے قدم قدم پر پل پل اس کے محتاج ہونے کے باوجود اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے ہم محتاج ہو کر بھی اللہ تعالیٰ کی بار بار دن رات نافرمانیاں اور معصیتیں کرنے کے باوجود کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی وہ رحمتیں جو دنیا میں سارے بندوں کو ضرورت ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کہ دنیا کے اعتبار سے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں انسانوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو حتیٰ کہ جو مشرک اور کافر ہیں ایسے بندوں کو بھی برابر اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے، اور سب جو ہے بالکل عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو بے نیاز ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مرتبے والے جب بھی ان کے اپنے ماتحت ان کے محتاج ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے ان سے کوئی انتقام لینا، ان سے کچھ بھی کرنا یہ وہ کر سکتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین بالکل سب سے الگ اور سب سے بالکل اعلیٰ، اس کی اپنی صفات اور اس کے جو اسماء ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی ان مخلوقات پر برابر رحم کرتا ہے، ان کی اپنی معصیتوں کے باوجود ان کی نافرمانیوں کے باوجود انہیں معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بہت بتاتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جی ہمارے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جب دیکھیے کہ دو طریقہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ ایک طرف سے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، ہم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس تکلیف کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنے فضل و کرم سے بھی ہمارے اپنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ہماری اپنی گناہوں پر ہماری اپنی معصیتوں کی وجہ سے ہمیں جو سزا اللہ تعالیٰ ہلکی پھلکی سزا دیتا ہے، تکلیفوں میں جو مبتلا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بغیر کسی جو نہ کیا انتقام کے، بغیر کسی سزا کے اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ معاف کر دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہم کو یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ہم ایک ایک دانے کے لیے، ایک ایک قطرے کے لیے پانی کے، ہماری اپنی سانس آنے جانے کے لیے الغرض
ہماری اپنی کوئی حرکت اور کوئی سکون یعنی کہ خاموشی ایسی نہیں کہ جس کے لیے ہم اللہ سے بے نیاز ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اس کے بعد جو حقیقت بتاتے ہیں وہ اور بھی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے بالکل بے نیاز ہے، ہماری اپنی عبادتوں کا، ہماری اپنی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہمیں صحیح معنوں میں اس دنیا کی زندگی میں بھی سعادت اور نیک بختی حاصل ہو اور آخرت میں بھی ہم کو کامیابی نصیب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک ایک نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ہمارے لیے وضع کیا ہے، قائم کیا ہے، اور ہم کو یہ سب کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ورنہ ہمیں اللہ تعالیٰ توحید اختیار کرنے کا حکم دے کر، ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دے کر، ہمیں روزہ رکھا کر ہم کو زکوٰۃ دینے کا حکم دے کر، ہمیں سچ بولنے کا حکم دے کر، ہمیں اپنے امانتوں میں خیانت نہ کرنے سے روک کر، ہمیں زنا سے روک کر، ہمیں شراب سے روک کر، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ جبھی اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ تعالیٰ ہم سے بے نیاز ہے، ہماری اس کو ضرورت نہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ پل پل کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین بتاتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر کے دوسری نئی نسل کو لے کر آ سکتا ہے۔ سورہ محمد کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ یہی دو باتیں بتاتے ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور تم سب ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اسی طرح سے پیٹ پھیر کر جانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے منہ موڑتے رہو گے، اس کی اطاعت سے تم ایسے ہی پیٹ پھیرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے کر آ جائے گا، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ وہ جن قوموں کو، نئی قوم کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے دن رات کاٹنے والے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس زمین میں کر کے دکھایا بھی ہے۔ بہت ساری قومیں، بڑی سرکش قومیں، جب وہ اپنی سرکشی میں اور اپنی طغیانی میں اور اپنی نافرمانی میں حد سے آگے جب بڑھ جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پوری قوم کو کسی نہ کسی عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور پھر ان کی جگہ اس زمین پر اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو آباد کرتا ہے، اور پھر وہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں وقت گزارتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے بالکل بندے اسی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں تو پھر سے اللہ تعالیٰ اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے خاص کر امت مسلمہ، تم کو بھی یہ قانون اور یہ قاعدہ اللہ رب العالمین کا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی کرو گے، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتے رہو گے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہیں ختم بھی کر سکتا ہے اور تمہاری جگہ کوئی نئی اور نسل لے کر آ سکتا ہے، اور پھر وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جسے اللہ رب العالمین ہمارے اپنے لیے بتا رہا ہے۔ تو آج ہم لوگ کس طرح کی نافرمانیوں میں انسان ہونے کے ناطے ہم اپنی جگہ پر سمجھتے ہیں کہ ہاں ہمیں کوئی اللہ کی ضرورت نہیں، ہمارے اپنے کام، ہماری اپنی حرکتیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم گویا بالکل بے نیاز ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔
خاص کر آج کے زمانے میں لوگ جو ایک دوسرے سے حسد جو کر رہے ہیں کہ کسی کی تجارت ذرا چمک رہی ہے، کوئی اگر کچھ زیادہ کما رہا ہے تو اب کس طرح سے اس کی ٹانگ ہم کو کھینچنی ہے، یہ آج بہت بالکل عام چیز، ایک عام بیماری ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ غیر تو غیر دوسرے، اور وہ یقیناً ہماری ترقی سے جلیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کی ترقی سے وہ دیکھ کر جلتا ہے، اس کی وہ ترقی اس کو ہضم نہیں ہوتی ہے، حسد میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس طرح سے بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے۔ جی تو یہ سب بہرحال اسی لیے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ بالکل بہت ساری میری باتیں جانتا نہیں ہے۔ جی جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ سب باتیں بتاتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کیا، بل ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ تم جو بہت سارے کام کرتے ہو ان کے بارے میں تم نے اللہ کے تعلق سے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سب حرکتیں جانتا نہیں ہے۔ تو آدمی جب یہ حقیقت جان لے کہ میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، میری کون سی ایسی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر وہ پوری ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں دنیا میں، ہر چیز کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں، حتیٰ کہ ایسے حسد کرنے والے وہ بھی برابر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، مگر ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم خبر قرآن مجید کے اندر دی ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں انسان بن کر رہیں اور انسانیت کے دائرے میں ہم انسان بن کر زندگی گزاریں، انسان سے بڑھ کر ہم کہیں حیوان اور شیطان نہ بن جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ بات بتائی ہے، ورنہ انسان کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کی ایک ایسی فطرت کہ جب وہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں۔ اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا، کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف چھو لیتی ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، اس کے گڑ گڑانے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو کیا تکلیف سے نجات دلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، انسان بالکل ایسے بن کر گزر جاتا ہے گویا کہ کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں اور اس نے اپنی تکلیف میں کبھی اللہ کو پکارا نہیں، ایسے بالکل بن کر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی ہرگز ایسی صفت نہیں ہو سکتی ہے۔ مومن ہر حال میں بالکل جب مصیبتیں سے دوچار ہوتا ہے تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان آپ نے بتائی کہ ان اصابتہ سرا شکر فکان خیرا لہ عجبا لامر المؤمن، آپ بتاتے ہیں کہ مومن کے معاملے کی ایک عجیب شان ہے، کیا ہے کہ یہ بندہ جب اس کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو شکر کرتا ہے تو بھی اس کے حق میں بہتر ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہے۔ اور آپ نے بتایا کہ یہ عجیب و غریب شان، یہ نرالی شان ایک مومن ہی کی ہوتی ہے، مومن کے علاوہ کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو صحیح معنوں میں ہم اللہ کے بندے بن کر ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ میں کسی کام میں میرا یہ کام ہو گیا، میں نے اللہ کو پکارا، اب وہ ہو گیا تو اب یہ سمجھوں کہ چلو اب اس کے بعد مجھے اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس قدم قدم پر ایسے بالکل کام لے کر آئے گا، ایسے حالات پیدا کرے گا
کہ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ مجھے ہمیشہ اللہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیز کبھی ہم، خاص کر ہم مسلمان، اس کو بالکل جو نہ بھلائے بغیر ہمیشہ اس کو اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھ کر اللہ رب العالمین کے بندے بن کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ اس کا بس صرف محتاج بنا کر رکھے، کسی اور کا نہیں۔ بس ہمیں اللہ رب العالمین اپنا محتاج ہم کو بنا کر رکھے۔ دیکھیے کہ اب ہمارے اپنے حالات کیسے ہو رہے ہیں کہ بالکل اس وقت خاص کر ہماری اپنی جو ہے کیا ایک عرصہ ہو گیا، بارش کا ایک قطرہ بھی جو ہے کیا ہے ہم کو نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان سب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، ہمیں مانگنا ہے کہ پروردگارا تو اگر پانی اگر گہرائی میں لے کر چلا گیا تو کون ہمیں لے کر آئے گا؟ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں۔ سورہ ملک کی آیتیں تلاوت کی گئی آج، تو اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ اگر تم کو جو پانی میسر ہوتا ہے وہ پانی اگر زمین میں انتہائی گہرائی میں چلا گیا تو پھر کون ہے جو تمہیں بالکل مزیدار میٹھا پانی لے کر آئے گا جو تم جناب پی سکتے ہو، جس سے تم لطف لے سکتے ہو؟ یہ بس اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ہمیں خاص کر اس وقت جی ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی، جیسے کہ ہم کو حدیثوں میں بتایا گیا کہ آج لوگ جب گناہوں میں حد سے زیادہ بڑھنے لگتے ہیں، کھلے عام گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کو روک لیتا ہے۔ اسی لیے جی ابھی جو سورہ نوح کی آیتیں بھی پڑھی گئی تھی تو اس میں بھی ہمیں یہ سب باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے گا۔ جی تو یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے جب گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا اور ہم کو جو ہے کہ پانی کے بارش کے قطروں سے بھی انشاءاللہ نوازے گا۔ تو ہم کو ضرورت اسی کی ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اپنا جائزہ لے کر اپنے سے جو کوتاہی ہوتی ہے، جو اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے جو نہ کہ معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائے، توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمتوں سے ہم کو ضرور نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔